السلام علیکم دوستو، آپ کو ویلکم کرتے ہیں کرکٹ جنون ٹیپ بال پر۔ دوستو، کرکٹ پوری دنیا میں کھیلے جانے والا سب سے بڑا کھیل ہے۔ اس میں شغل میلہ اور موج مستی کے ساتھ ساتھ کچھ گرم جوشی والے مومنٹ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جب کوئی بھی کھلاڑی اپنے ملک کے لیے پورے جوش و جذبے کے ساتھ کھیلتا ہے تو اس دوران اکثر وہ اپنا کنٹرول کھو دیتا ہے اور بلے اور گیند کا یہ کھیل جنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کرکٹ کے میدانوں میں ہونے والے 10 خطرناک لڑائیاں دکھائیں گے جو کرکٹ شائقین کبھی بھی نہیں بھول سکتے۔ نمبر 10، احمد شہزاد ورسز دلشان۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 2014 میں ہونے والے تیسرے ون ڈے کی یہ لڑائی ہے، جبکہ احمد شہزاد اور دلشان دونوں آپس میں لڑ پڑے۔ یہ لڑائی بعد میں شاہد خان افریدی اور امپائروں نے یہ لڑائی ختم کی اور دوبارہ گیم کو شروع کیا۔ یہاں پر تو احمد شہزاد کی بدتمیزی کی حد ہو گئی تھی۔ دلشان لڑائی ختم کرنا چاہتے تھے لیکن احمد شہزاد بالکل بھی نہیں۔ نمبر 9، شین وارن اور سیموئلز۔ ویسٹ انڈیز کے پلیئر سیموئل اور آسٹریلیا کی ٹیم کے پلیئر شین وارن، جو کہ چہرے سے تو بالکل معصوم لگتے تھے لیکن وہ معصوم نہیں تھے۔ بگ بیش کے ایک میچ میں سیموئلز بیٹنگ پر تھے جبکہ شین وار بولنگ پر تھے، تو بہت گندی گندی گالیاں نکالیں شین وار نے، لیکن سیموئلز چپ رہے۔ گربان بھی پکڑا اور قمیض پکڑ شرٹ پکڑ کر بھی کھینچی شین وار نے، لیکن سیموئلز بالکل خاموش رہے۔ لیکن جب شین وار نے جان بوجھ کر گیند پھینکی سیموئلز کی طرف، پھر سیموئلز نے بھی اپنا بلہ ان کی طرف دے مارا۔ اس کے بعد شین وارن پاگل پاگل کہتے رہے مارلن سیموئلز کو، لیکن ادھر بیٹھے ہوئے شائقین نے بھی سب نے بھی شین وارن کو پاگل پاگل کہنا شروع کر دیا، کیونکہ شین وارن ہی اس لڑائی کے ذمہ دار تھے۔ پھر بعد میں کیپٹن نے یہ لڑائی ختم کی۔ نمبر 8 پر ایشانت شرما اور کمران اکمل۔ یہ لڑائی پاکستان اور انڈیا کے درمیان 2012 میں ایک T20 میچ میں ہوئی۔ جبکہ کمران اکمل آؤٹ ہوتے ہیں تو وہ بال نو ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد ایشانت شرما کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں، جس کے بعد کمران اکمل بھی ان سے مقابلہ کرتے ہیں اور وہ بھی گالیاں نکالتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سریش رائنا اور امپائر دونوں نے مل کر یہ لڑائی ختم کی۔ اس کے بعد میچ کے بعد دونوں کو ICC کی طرف سے جرمانہ بھی ہوا۔ یہ لڑائی بہت ہی خطرناک تھی پاکستان اور انڈیا کے میچ میں۔ نمبر 7، یہ لڑائی شعیب اختر اور راہول ڈراوڈ کے درمیان ہوئی۔ شعیب اختر کو کرکٹ فیلڈ کا دہشت گرد بالر کہا جاتا ہے۔ 2003 میں بھارتی بلے باز راہول ڈراوڈ اور شعیب اختر کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ شعیب اختر اپنی تیز گیند بازی سے جانے جاتے تھے لیکن کبھی کبھی وہ اپنا کنٹرول بھی کھو دیتے تھے۔ دونوں راہول ڈراوڈ اور شعیب اختر نے آپس میں لڑائی کی اور ایک دوسرے کو گالیاں بھی نکالیں۔ بعد میں یہ لڑائی انضمام الحق اور دوسرے پلیئروں نے مل کر یہ لڑائی ختم کی۔ نمبر 6، یہ لڑائی ایشیا کپ 2022 کے ایک T20 میچ میں ہوئی جب آصف علی نے فرید احمد کو چھکے لگائے اور اس کے بعد فرید احمد نے آصف علی کو آؤٹ کر دیا اور آؤٹ کر پاس آ کر گالیاں نکالیں۔ پھر آصف علی کو غصہ آیا اور انہوں نے ان کو دھکا دے مارا، جس کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو گالیاں نکالیں اور پھر اس کے بعد ساتھی کھلاڑیوں اور امپائروں نے آ کر یہ لڑائی ختم کی۔ آپ کو پتہ ہے افغانستان ہر میچ میں پاکستان سے اس طرح لڑائیاں کرتا ہے اور افغانستان کا یہ رسم و رواج رہا ہے کہ وہ ہر میچ میں دوسری ٹیموں کے خلاف گالیاں بکتے ہیں اور یہ ان کی عادت ہے نمک حراموں کی، ٹھیک ہے۔ آصف علی کو بھی بہت غصہ دلایا جس کے بعد آصف علی نے کنٹرول کیا۔ نمبر 5، یہ لڑائی میکسویل اور سری لنکا کے درمیان ہوئی۔ جب یہ لڑائی آسٹریلیا اور سری لنکا کے درمیان T20 میچ میں ہوئی، جب ایک بال پر 4 رنز چاہیے تھے اور میکسویل سٹرائک پر تھے،
تو سری لنکا نے دیر لگانا شروع کر دی، کچھ ٹائم زیادہ لگایا فیلڈ سیٹنگ میں، تو مہیلا جیوردھنے اور کمار سنگاکارا کے ساتھ میکسویل لڑائی کرنا شروع ہو گئے کہ ٹائم زیادہ کیوں لگا رہے ہیں۔ میچ ختم ہونے کے بعد بھی گلین میکسویل اور مہیلا جیوردھنے آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی کرتے رہے۔ اس کے میچ کے بعد پھر دونوں کو ICC کی طرف سے جرمانہ ہوا، پھر میکسویل نے معافی بھی مانگی سری لنکا کے پلیئر سے۔ نمبر 4، یہ لڑائی گوتم گمبھیر اور پاکستان کے سابق کپتان شاہد خان افریدی کے درمیان ہوئی۔ یہ لڑائی 2007 میں ہونے والے ون ڈے میچ میں یہ لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں شاہد خان افریدی اور گوتم گمبھیر نے ایک دوسرے کو آنکھیں دکھائیں اور اس کے بعد گالیاں بھی بکیں۔ یہ لڑائی کمنٹیٹر رمیز راجہ کو کمنٹیٹر نے کہا کہ جو گالیاں شاہد خان افریدی نے نکالی ان کو ٹرانسلیٹ کرو، لیکن رمیز راجہ نے منع کر دیا کہ میں ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتا۔ نمبر 3، یہ لڑائی بہت ہی خطرناک لڑائی تھی جو کہ برموڈا پلیئر کے درمیان یہ لڑائی ہوئی۔ یہ کرکٹ کی تاریخ کی سب سے بری لڑائی تھی، کیونکہ اس لڑائی میں ایک دوسرے کو لاتوں اور بلوں سے ایک دوسرے کو مارا۔ یہ لڑائی بہت دیر تک جاری رہی، امپائر بھی اس لڑائی کو ختم نہیں کر سکے۔ پھر جب اس کے بعد سکوٹی آئی تو یہ لڑائی ختم ہوئی۔ سکوٹی کے آنے سے پہلے یہ لڑائی ختم نہ ہو سکی اور ایک دوسرے کو خوب مارا داڑا دونوں پلیئر نے۔ یہ کرکٹ کی تاریخ کی سب سے بری اور خطرناک لڑائی تھی۔ نمبر 2 پر آ جاتے شکیب الحسن جو کہ بنگلہ دیش کے کیپٹن ہیں، بنگلہ دیش کے آل راؤنڈر ہیں، نمبر 1 آل راؤنڈر ہیں۔ بنگلہ دیش کے یہ کپتان بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں جب امپائر نے فیصلہ غلط دیا تو انہوں نے وکٹوں کو اجاڑ دیا اور اجاڑ کر زمین پر دے مارا۔ شکیب الحسن بہت ہی لڑاکو پلیئر جانے جاتے ہیں، تو اس کے بعد پھر امپائر نے بھی غصے کا اظہار کیا، شکیب الحسن کے ساتھ لڑائی کی۔ اس کے بعد میچ میں بارش آ گئی جس سے یہ معاملہ کچھ حد تک رفع دفع ہو گیا اور یہ بات ختم ہو گئی۔ لاسٹ نمبر پر آ جاتے ہیں جاوید میانداد جو کہ پاکستان کے سپر سٹار بلے باز تھے۔ جاوید میانداد یہ آسٹریلیا کے میچ میں ایک آسٹریلی بولر سے لڑ جاتے ہیں۔ یہ اپنے مزاحیہ انداز سے جانے جاتے تھے، لیکن آسٹریلی بولر نے ان کو بال ڈاٹ کرنے کے بعد ان کو لات ماری، جس کے بعد جاوید میانداد بھی غصہ ہو گئے، ان کی طرف سے بلہ آگے کیا لیکن مارا نہیں۔ اب دیکھ سکتے ہیں کہ جاوید میانداد ایک اچھے اخلاق کے مالک تھے، لیکن آسٹریلیا ہر طریقے سے ہر طرح سے لڑائی کے لیے آگے آتے ہیں۔ چہروں سے تو بہت معصوم لیکن لڑائی میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھے کرکٹ کی تاریخ کے سب سے بڑی 10 لڑائیاں جو ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں سب لڑائیاں دکھائی۔ تو آپ سب لوگوں نے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ کون سی لڑائی آپ کو سب سے خطرناک لگی۔